ابتدا ہے رب ذوالجلال کے نام سے اور لاکھوں کروڑوں درود ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج میں اپنے چینل پر ایک میگا سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس میں آدم علیہ السلام سے انسانیت کے شجرہ نسب کو بیان کروں گا، اور اس میں آپ جانیں گے کہ بنی نوع انسان گزرتے وقت کے ساتھ قبیلوں اور قوموں میں کیسے تقسیم ہوئے۔ اس کے ساتھ آپ جانیں گے کہ اسلامک لٹریچر اور غیر اسلامک لٹریچر میں کیا تضادات پائے جاتے ہیں، پیغمبروں اور دیگر شخصیات کے بارے میں۔ اس سیریز کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ناظرین، پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی اور غیر اسلامی لٹریچرز کے ماہرین کے مطابق کم و بیش 290 صدیوں پہلے، یعنی کہ 29,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اماں حوا سے شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل، جو کہ کتاب مقدس کے مطابق قائن، اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل اور کتاب مقدس کے مطابق عابل تھا۔ ان کے ناموں کا ذکر کتاب پیدائش میں کیا گیا، جبکہ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 میں دونوں بھائیوں کا ذکر بغیر ناموں کے کیا گیا۔ اگر میں ان دونوں بھائیوں کا واقعہ بیان کرنے لگ جاؤں تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لہٰذا میں بلا تاخیر آپ کو بتاتا ہوں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ البتہ ان دونوں کے واقعے پر ایک الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے سے نوازا، جن کا نام شیث علیہ السلام تھا۔ اسلامک لٹریچر کے مطابق وہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے، جبکہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ چونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک ہدیہ تھے، اس لیے ان کو ہبۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے باقی پیغمبروں اور انسانوں کا شجرہ بھی شیث علیہ السلام سے شروع ہوا۔ قابیل کو غلطی کی پاداش میں اللہ کے حکم سے کسی دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا، اور تاریخ میں صرف 5 نسلوں کا ذکر ملتا ہے، جن کو بیان کرنے کے بعد ہم اصل شجرے کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین، قابیل کے بیٹے کا نام ادریس، اور ادریس کے بیٹے کا نام اراد، اور اراد کے بیٹے کا نام مہوجائیل، اور مہوجائیل کے بیٹے کا نام متوشائیل تھا، جسے بائبل میں میتھیو شائل بھی کہتے ہیں۔ میتھیو شائل کے بیٹے کا نام لامک تھا۔ لامک کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام عد اور دوسری کا نام زلا تھا۔ پہلی بیوی عد سے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک کا نام جبال اور دوسرے کا نام جبل تھا، جبکہ دوسری بیوی زلا سے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کا نام تبال قائن جبکہ بیٹی کا نام نامہ تھا۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہو جاتی ہے، اور تاریخ میں کہیں بھی قابیل کی آئندہ نسلوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب ہم بات کریں گے شیث علیہ السلام کی، جو کہ آدم علیہ السلام کے نائب اور اسلامک لٹریچر کے مطابق دوسرے نبی تھے۔ بائبل کے مطابق شیث علیہ السلام کی عمر کم و بیش 912 برس تھی۔ شیث علیہ السلام کے بیٹے کا نام انوش یا انوس تھا، جن کی عمر 905 برس تھی، اور انوش کے بیٹے کا نام کنان، اور کنان کے بیٹے کا نام محللیل تھا۔ کنان کی عمر 910 برس اور محللیل کی عمر 885 برس تھی۔ محللیل کے بیٹے کا نام یارد، جنہیں انگلش میں جیرڈ بھی کہا جاتا ہے، ان کی عمر 962 برس تھی۔ ان کی شادی ایک برکانہ نامی خاتون سے ہوئی۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام ادریس علیہ السلام تھا، جنہیں بائبل میں انوک کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامک لٹریچر کے مطابق تیسرے نبی، جبکہ بائبل کے مطابق دوسرے نبی تھے، اور بائبل کے مطابق ان کی پیدائش عراق میں ہوئی، اور ان کی عمر 365 برس تھی۔ ادریس علیہ السلام کی بیوی کا نام عدن تھا، جنہیں انگلش میں ایڈنا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام متو شالخ تھا، جنہیں انگلش میں میتھیو سیلا پکارا جاتا ہے۔
ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوح علیہ السلام کے دادا تھے اور تاریخ انسانیت میں سب سے طویل عمر پانے والے شخص تھے۔ ان کی عمر 969 برس تھی۔ ان کے بیٹے کا نام لامک تھا اور لامک کی عمر تقریباً 770 برس تھی۔ لامک نوح علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ ناظرین ادھر تک ہم نے آپ کے ساتھ 8 پیڑھیوں کا ذکر کر لیا۔ لامک کے ہاں نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ قدرت کی طرف سے آنے والے طوفان کے بعد چونکہ باقی تمام لوگ دنیا سے ختم ہو گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوئے، اور باقی انسانوں کی افزائش نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوئی، جنہیں نوح علیہ السلام نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ ناظرین نوح علیہ السلام کے بچوں کے بارے میں بھی اسلامک اور غیر اسلامک لٹریچر میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اسلامک لٹریچر کے مطابق نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جبکہ غیر اسلامک لٹریچر کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ البتہ ان 3 بیٹوں کے ناموں میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام حام، دوسرے بیٹے کا نام سام جنہیں انگلش میں شیم پڑھا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام یافیس جنہیں انگلش میں جیفت پکارا جاتا ہے۔ ناظرین ان تینوں بیٹوں کے نام اسلامک لٹریچر اور بائبل دونوں میں موجود ہیں۔ البتہ چوتھے بیٹے کا نام یام تھا، جو کہ صرف اسلامک لٹریچر میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ آج کے پہلے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یام کا بھی ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے کون سے بیٹے کو دنیا کے کس علاقے میں بھیجا، اور پھر کس طرح انسانوں کی افزائش ہوئی اور لوگ قبیلوں اور قوموں میں تقسیم ہوئے۔ بہت شکریہ۔